اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا۔ سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلیم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو، تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلیم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے۔ اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکت نظر یروشلیم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیس بزر کو دیا۔ اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیس بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلیم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نصر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے یہ ہیں: وہ زربابل، یشوا، نہمیہ، سرایا، رعلایا، مردکی، بلشان، مسفار، بگوی، رہوم اور بانا کے ساتھ آئے۔ اسرائیلی قوم کے مردوں کا یہ شمار ہے: بنی پرعوس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارخ 775، بنی پخت مواب جو یشوا اور یواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی ایلام 1254، بنی زتو 945، بنی زکی 760، بنی بانی 642، بنی ببئی 623، بنی اسجاد 1222، بنی ادو نقام 666،
بنی بگوی 2056، بنی ادین 454، بنی عتیر حزقیہ کے گھرانے کے 98، بنی بزی 323، بنی یورا 112، بنی ہاشوم 223، بنی جبار 95، بنی بیت لحم 123، اہل نتوفہ 56، اہل انتوت 128، بنی اسماوت 42، کریت اریم اور کفرا اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، اہل مکماس 122، بیتیل اور ائی کے لوگ 223، بنی نبو 52، بنی مجبیس 156، دوسرے ایلام کی اولاد 1254، بنی حرم 320، لود اور حدید اور اونوں کی اولاد 725، یرہو کے لوگ 345، سنا آہ کے لوگ 3630، پھر کاہنوں یعنی یشوا کے خاندان میں سے یدایا کی اولاد 973، بنی امیر 1052، بنی فشور 1247، بنی حارم 1017، اور لاویوں یعنی ہداویہ کی نسل میں سے یشوا اور قدمییل کی اولاد 74، گانے والوں میں سے بنی آصف 128، دربانوں کی نسل میں سے بنی سلوم، بنی عتیر، بنی تلمون، بنی عقوب، بنی حتیتا، بنی سوبی، سب مل کر 139، اور نتنیم میں سے بنی زیحا، بنی حصوفہ، بنی تبوت، بنی کروس، بنی سیاہا، بنی فدون، بنی لبانہ، بنی حجابہ، بنی عقوب، بنی حجاب، بنی شلمئی، بنی حنان، بنی جدیل، بنی حجر، بنی رعایا، بنی رسین، بنی نکودا، بنی جزام، بنی عزا، بنی فاسیخ، بنی بسی، بنی اسنا، بنی معونیم، بنی نفیسیم، بنی بکبوک، بنی حکوفہ، بنی ہرہور، بنی بزلوت، بنی مہیدہ، بنی ہرشا، بنی برکوز، بنی سسرا، بنی تامی، بنی نزیہ، بنی خطیفہ، سلیمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی، بنی حسوفرت، بنی فرودہ، بنی یالا، بنی درکون، بنی جدیل، بنی صفتیہ، بنی ختیل، بنی فوکرت زبائم، بنی امی، سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد 392۔
اور جو لوگ تلملا اور تل ہرسا اور کروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں، پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں، یعنی بنی دلایا، بنی توبیا، بنی نکودا 652، اور کاہنوں کی اولاد میں سے بنی حبایا، بنی حکوس، بنی برزلی جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی، اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کاہن اریم و تمیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں۔ ساری جماعت مل کر 42,360 کی تھی۔ ان کے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7,337 تھا، اور ان کے ساتھ 200 گانے والے اور گانے والیاں تھیں۔ ان کے گھوڑے 736، ان کے خچر 245، ان کے اونٹ 435 اور ان کے گدھے 6,720 تھے۔ اور آبائی خاندانوں کے بعض سرداروں نے جب وہ خداوند کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آئے تو خوشی سے خدا کے مسکن کے لیے ہدیے دیے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مقدور کے موافق کام کے خزانے میں سونے کے 61,000 درہم اور چاندی کے 5,000 منا اور کاہنوں کے 100 پیراہن دیے۔ سو کاہن اور لاوی اور بعض لوگ اور گانے والے اور دربان اور نتنیم اپنے اپنے شہر میں اور سب اسرائیلی اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ جب 7واں مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے تو لوگ یک تن ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوا بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زربابل بن سالتیل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا، کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتے کے مطابق خیموں کی عید منائی اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور کے موافق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھیں، اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی۔ اور انہوں نے بیماروں اور بڑھئیوں کو نقدی دی اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہی فارس خورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آ پہنچنے کے بعد
دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوا بن یہوصدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوا اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمیل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کرے۔ سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے۔ اور اکسفیرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخششتہ کے دنوں میں بشلام اور مترداد اور تائبین اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخششتہ کو لکھا۔ ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخششتہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارستکا اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دہ
اور ایلام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لا کر شہر سامریہ اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخشستہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں، وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خیرات چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے، تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا، اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زور آور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خیرات چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔ پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریا بن ادو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی۔ تب زربابل بن سیالتیل اور یشوا بن یوصدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے، اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں دریا پار کا حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر
ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو؟ تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں؟ پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارا تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعے سے جواب نہ آیا۔ اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور اس کے افارسکی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا، دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبے میں خدائے تعالیٰ کے گھر کو گئے، وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں، اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے۔ تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں، اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے، اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا۔ لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکت نظر کستی کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی، جن کو نبوکت نظر یروشلیم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیس بزر نامی ایک شخص کو، جسے اس نے حاکم بنایا تھا، سونپ دیا، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلیم کی ہیکل میں رکھ، اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تب اسی شیس بزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلیم میں ہے بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے، پر ابھی تیار نہیں ہوا۔ سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانے میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلیم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملے میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ تب دانا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانے میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ چنانچہ اخماتا کے محل میں جو مادے کے صوبے میں واقع ہے ایک تومار ملا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا، خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلیم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے، اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں، اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردا نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔
اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکت نظر اس ہیکل سے جو یروشلیم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں، اور یروشلیم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو آئے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور تمہارے افارسکی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو۔ خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے، سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچھڑے اور مینڈھے اور ہلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلیم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناغہ روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلیم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن عدو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورز اور دارا اور شاہ فارس ارتک ششتا کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈھے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائی۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلیم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یک تن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا۔
اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخششتہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن عزی بن بقی بن ابیسو بن فنحاس بن الیعزر بن ہارون سردار کاہن۔ یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی۔ اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخششتہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقیہ یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقیہ کو جو خط ارتخششتہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخششتہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہ کامل وغیرہ وغیرہ کو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے 7 مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور میڈھے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانے سے دینا، اور میں
ارتخششتا بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عذرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک اور نمک بے اندازہ۔ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے؟ اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیرات چونگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عذرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے۔ اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلے۔ ارتخششتا بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنحاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانییل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پرعوس میں سے زکریا اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامے کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت موآب میں سے الیہوینی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیا میں سے یحزییل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی ادین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی الام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یہییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببئی میں سے زکریا بن ببئی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یوحنان بن حقاتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادو نقام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یعییل اور سمایا اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس
جو अहावा की सिमत को बहता है इकट्ठा किया, और वहां हम 3 दिन खैमों में रहे, और मैंने लोगों और काहिनों का मुलाहिजा किया, पर बनी लावी में से किसी को न पाया। तब मैंने अली अजर और इरियल और सिमाया और इलनातिन और यरीब और इलनातिन और नातिन और जिक्रिया और मसलाम को जो रईस थे, और यूजरीब और इलनातिन को जो मौलिम थे, बुलवाया। और मैंने उनको कसीफिया नाम एक मकाम में इद्दू सरदार के पास भेजा, और जो कुछ उनको इद्दू और उसके भाइयों नतनीम से कसीफिया में कहना था बताया, कि वो हमारे खुदा के घर के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आए। और चूंकि हमारे खुदा की शफकत का हाथ हम पर था, इसलिए वो महली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सरबिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को, और हिजबिया को और उसके साथ बनी मरारी में से यसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को, और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था, 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजे की मनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की, और उसने हमारी सुनी। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था, और उसने हमको दुश्मनों और रास्ते में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे। और चौथे दिन वो चांदी और सोना और बर्तन हमारे खुदा के घर में तोलकर काहिन मरीमोत बिन ऊरिया के हाथ में दिए गए, और उसके साथ अली अजर बिन फिनेहास था, और उनके साथ ये लावी थे, यानी यूजबाद बिन यशुआ और नौईदिया बिन बिनवी। सब चीजों को गिनकर और तोलकर पूरा वजन उसी वक्त लिख लिया गया। और असीरी में से उन लोगों ने जो जलावतनी से लौट आए थे, इसराइल के खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं, यानी सारे इसराइल के लिए 12 बछड़े और 96 मेंढे और 77 बर्रे, और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे। ये सब खुदावन के लिए सोख्तनी कुर्बानी थी। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नायबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाले किया, और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हिमायत की। जब ये सब काम हो चुके, तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इसराइल के लोग और काहिन और लावी इन इतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि किनानियों और हितियों और फरीजियों और यबूसियों और अम्मोनियों और मोआबियों और मिस्रियों और अमूरियों के से नफरती काम करते हैं। चुनाचे उन्होंने
اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حال یہ کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی اور ہم سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناتا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جب عذرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر
اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیہ بن یحییل جو بنی ایلام میں سے تھا عذرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملے میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق، جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے، اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عذرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عذرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہوحانان بن الیاسب کی کوٹھڑی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو، اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9 تھا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملے اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عذرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے، اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو، اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے، لیکن لوگ بہت ہیں، اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے، اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملے میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں، اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے، اور اس معاملے کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن اسابیل اور یحاز یا بن تقوی اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مسلام اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی۔ پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عذرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے، اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں۔ اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، یعنی بنی یشوا میں سے یو صدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیہ اور علی ازر اور یارب
اور جدلیہ، انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گناہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے حنانی اور زبدیہ، اور بنی حارم میں سے ماسیہ اور ایلیا اور سمایا اور یہیئیل اور عزیہ، اور بنی فشہور میں سے ایلوئینی اور ماسیہ اور اسماعیل اور نتنییل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمئی اور کلایا جو کلیتیا بھی کہلاتا ہے، فتحہ اور یہودا اور علی ازر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیہ اور یوزیہ اور ملکیہ اور میامین اور علی ازر اور ملکیہ اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے متنیہ اور ذکریہ اور یہیئیل اور عبدی اور یریموت اور ایلیا، اور بنی زتو میں سے ایلیوئینی اور الیاسب اور متنیہ اور یریموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببئی میں سے یہو حنان اور حننیہ اور زبی اور عتلی، اور بنی بانی میں سے مسلام اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یراموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیہ اور متنیہ اور بزلیئیل اور بنوی اور منسی، اور بنی حارم میں سے الیعزر اور یشیا اور ملکیہ اور سمایا اور شمعون، بنیامین اور ملوک اور سمریہ، اور بنی ہاشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور علی فلت اور یریمی اور منسی اور سمئی، اور بنی بانی میں سے مادی اور امرام اور اویل، بنایا اور بدیا اور کلو، اور بنایا اور مریعوت اور الیاسب، اور متنیہ اور متنی اور یسوع، اور بانی اور بنوی اور سمئی، اور سلمیہ اور ناتن اور ادایا، مکندبی ساسی ساری، عزریل اور سلمیہ سمریہ، سلوم امریہ یوسف، بنی نبو میں سے یعیل، متتیہ، زباد زبینہ، یدو اور یویل بنایا، یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔